اسلام کیا قانون ہے، اسلام کا ضابطہ کیا ہے، اسلام کتنا عدل و انصاف کرنے والا ہے، اس وقت میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا اور فرمایا، اے زید واللہ ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اے زید اگر آج میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور اس کی چوری ثابت ہو جاتی لقطعت یدہا، آج میں اس کے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم کرتا۔ آج میری بیٹی بھی اگر چوری کرنے والی ہو جاتی میں آج اس کو بھی معاف نہ کرتا، اس لیے کہ یہ اسلام کا قانون ہے۔ کون فاطمہ جو آپ کی لخت جگر، کون فاطمہ جو آپ کی نور نظر، کون فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار، کون فاطمہ جو حسن حسین کی والدہ ہے، کون فاطمہ جو حضرت علی کی بیوی ہے، وہ فاطمہ، وہ نور نظر، وہ لخت جگر جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے، کوئی فاطمہ کو ستاتا ہے تو مجھے ستاتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جاتا کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ پیغام دیا لوگوں کو، پیغام دیا اور یہ سنایا کہ اسلام کیا تقاضا کرتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ کون رشتہ دار ہے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کس کی اولاد ہے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کون مال و دولت والا ہے، اسلام عدل کا معاملہ کرنے والا ہے، اسلام انصاف کا معاملہ کرنے والا ہے۔ قرآن کا حکم ہاتھ کاٹنے کا ہے، لہذا ہاتھ کاٹا جائے گا چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ انصاف کا معاملہ کرنا ہے تو کرو، اگر نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر بھی تمہاری رونقیں اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے اسلام کا عدل، یہ ہے اسلام کا انصاف، یہ ہے اللہ رب العزت کا انصاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے جو کچھ قیدی آئے ان کو فدیہ لے کر چھوڑا جا رہا تھا۔ غزوہ بدر سے جو قیدی آئے تھے ان کو فدیہ لے کر چھوڑا جا رہا تھا۔ ان قیدیوں میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو آپ کے چچا ہیں، یہ تو آپ پر جان کو نچھاور کرتے ہیں، یہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے تعلق والے ہیں، لہذا ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا جائے، ان سے پیسے نہ لیے جائے جیسے اور قیدیوں سے لیے جا رہے ہیں۔ کس نے کہا؟ صحابہ نے۔ کس سے کہا؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہا کہ نہیں، اسلام مجھے یہ کہتا ہے، قرآن مجھے یہ کہتا ہے، میری تعلیم اور میرا اسلام اور میرا قرآن اور میرا خدا مجھے یہ کہتا ہے کہ جب تم معاملہ کرو، فیصلہ کرو تو برابری کا معاملہ کرو، چاہے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا والد ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ یہ میرے چچا لگتے ہیں لیکن جو معاملہ دوسروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جتنا فدیہ ان سے لیا جا رہا ہے اتنا ہی فدیہ اپنے چچا حضرت عباس سے لیا جائے گا۔ یہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف تھا۔ یہ ہے وہ عدل و انصاف جو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زراعت کھیتی ہوا کرتی تھی تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو خیبر کی طرف روانہ کرتے تھے تقسیم کرنے کے لیے، مال تقسیم کرنے کے لیے۔ چنانچہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا مال کو تقسیم، جو کھیتی باڑی ہوتی تھی اس کو تقسیم کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ خیبر گئے، وہاں پر یہودی لوگ رہتے تھے۔ عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں، اے یہودی تم سب سے زیادہ مجھے ناپسند ہو، اس لیے کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے رسولوں کو قتل کیا، تم نے انبیاء کی تکذیب کی ہے، لیکن یہ غلہ رکھا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، لہذا جو تمہیں پسند ہو غلہ وہ تم اٹھا کر لیتے جاؤ، اس لیے کہ اگرچہ تم ظالم ہو، اگرچہ تم نے رسولوں کو قتل کیا، اگرچہ تم نے رسولوں کی تکذیب کی، اگرچہ تم نے نبیوں کو جھٹلایا ہے، لیکن میرے آقا کا فرمان ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ میرے
آقا کا فرمان ہے کہ جو ہم لے رہے ہیں ان کو بھی وہی دیا جائے گا، جو ہم کھا رہے ہیں ان کو بھی وہی کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن رواحہ نے یہودیوں کو دیا، اور یہودیوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا انصاف تو ایسا ہے گویا کہ تمہارا انصاف تو آسمانوں پر ہو رہا ہے، یعنی ایسا انصاف، ایسا عدل تو آسمانوں پر ہوتا ہے اور تم زمین پر کر رہے ہو۔ یہودی بھی حیران ہو گئے کہ میرے دشمن، ہمارے دشمن ہمارے لیے غلہ بھیج رہے ہیں، ہمارے دشمن ہمارے لیے غلہ بھیج رہے ہیں، اور صرف غلہ ہی نہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کیا کہ جو تمہیں پسند ہو وہ لے لو، جو بیکار ہو وہ ہمارے لیے چھوڑ دو۔ یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف، یہ ہے اسلام کا عدل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف دیکھو، کیا کہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کا موقع ہے، لوگوں کی سفارش سنتے ہیں، انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، عدل کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک مصری شخص آیا، کہا اے عمر، سنا ہے تم انصاف کا معاملہ کرتے ہو؟ ہاں میں معاملہ کرتا ہوں، انصاف کا معاملہ کرتا ہوں۔ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، فرمائیے۔ اس مصری شخص نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ جو تمہارے گورنر ہیں عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے جو بیٹے ہیں مجھے مارا ہے۔ مارا کیوں؟ کہ ہمارے درمیان میں گھوڑ دوڑ میں، باغ دوڑ میں مقابلہ چل رہا تھا، میں مقابلہ جیت گیا، اس ضد میں اس نے مجھے مار دیا۔ شخص نے آ کر حضرت عمر سے شکایت کی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا، یا واقعتاً ایسا ہے کہ ہاں؟ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ فوراً یہاں آ جائیے، اور فوراً یہاں پر آئیے اور اپنے بیٹے کو لے کر آئیے، ایک شکایت ہے۔ کیا ہے؟ چنانچہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور اپنے بیٹے کو لے کر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے عمر کیا معاملہ ہے، اے امیر المومنین کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ شخص کھڑا ہے، یہ تمہارا بیٹا کھڑا ہے، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے مارا ہے، کیا حقیقتاً ایسا ہے؟ اس نے قبول کر لیا کہ ہاں ایسا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے مصری شخص، جتنی زور سے، جتنی طاقت سے، جتنی قوت سے اتنے تجھ کو مارا ہے، اتنی ہی قوت اور طاقت سے تجھ کو مار تاکہ تمہارا معاملہ برابر ہو جائے۔ اس نے اتنی ہی طاقت سے، اتنی ہی قوت سے اس کو مارا ہے اور معاملہ برابر کر دیا گیا۔ حالانکہ کون؟ مصری شخص کے، حالانکہ حضرت عمر کے گورنر اور عمر ابن عاص کے بیٹے اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے گورنر، لیکن ان کے بیٹے کو ان کے سامنے پٹائی کرائی جا رہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کتنا عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ گورنر کون ہے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ بادشاہ کون ہے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ طاقت والا کون ہے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ قوت والا کون ہے۔ عدل و انصاف کے یہ واقعے سنائے جائے تو بڑی کثیر تعداد ہو جائے گی۔ اب یہاں پر جو مین مقصد بتانا ہے یہ تو ہے اسلام کا عدل، یہ ہے اسلام کا انصاف، اور آج کا انصاف ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ آج کا ظلم و زیادتی ہمارے سامنے ہے، کتنی ظلم و زیادتی